نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید قال یا ابلیس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا اور ابلیس کا مکالمہ جو بتاتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ صاد میں 2 آیات ایسی آتی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اور میں ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو تھا بلند درجہ لوگوں میں سے؟ تو اپنی جو ابلیس تھا نا، وہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں جاتا تھا، وہ اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر کر کے اتنا عالی درجے پہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند درجے والوں میں سے تھا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، قال، اس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ اور میں اگر اس لائن کو سمجھ جائیں کہ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاخرج، بس تو نکل جا، منہا، یہاں سے، تو یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، تو لعنت زدہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے آخرت کے دن تک۔ آپ نے اور میں نے اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام، آپ نے اور میں نے یہ ابلیس کا جملہ ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن پاک میں، سورہ صاد ہے اور سورہ صاد کی آیت نمبر 76 ہے، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، انا خیر من، کہ آپ نے زندگی کے ہر کام میں کہیں پر یہ لفظ اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا۔ کوئی معاملہ، کوئی کام، کوئی رشتہ، کچھ بھی ہو جائے، کبھی نہ سوچیں انا خیر من۔ ہمارے معاملات اور حالات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک کو دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو بندے کی ہمارے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ بندہ کیا چیز ہے، میں یہ تو میں وہ تو میں۔ اللہ نے کہا یہی ایک لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان کو رجیم کہا گیا اور اس پہ لعنت کی گئی کہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے اور میں نے اپنی میں کو مارنا ہے، ہم نے اپنی انا کو مارنا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے جنت کا سودا کرنا ہے تو جنت لین دین ہے نا، یوم الدین کیوں ہے؟ الی یوم الدین، یوم الدین اسی لیے آیا کہ لین دین ہے، آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسے دنیا میں آپ سودا کریں گے آپ کو ویسا ہی اجر آخرت میں ملے گا۔ تو آپ نے اور میں نے جنت خریدنی ہے اس انا کے بدلے، انا خیر من کے بدلے، کسی سے اپنے آپ کو بہتر اور برتر نہیں سمجھنا۔ آپ نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہنا کہ میں تو بہت بہتر ہوں، میں تو اس سے بہت آگے، وہ جی یہ تو بول بھی نہیں سکتی، یہ تو بات ہی کرتی ہے تو ایسے منہ میں زبان اٹک جاتی ہے، نہیں، ہمیشہ برتری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی، جو قرآن میں آگے، جو نیکیوں میں آگے اور جو عمل میں آگے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے رشک کریں جو دین کے کام کرنے والے ہیں اور دین پہ چلنے والے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنی انا کو ختم کر دیں۔
اس نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت کا پکا یقین ہو، اس کی زندگی کتنی اچھی گزرے گی۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخر کار جہنم کی دہلیز پر جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا تو صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آزما لمحے رہیں گے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پر لطف صحبت ہوگی، ہیرے اور جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائشیں ہوں گی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائع مصفا کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور کسر و خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و حشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا، وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، جہاں کوئی غم نہ ہوگا، جہاں نہ کوئی مایوسی ہوگی اور نہ ہی کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ ہی کوئی محرومی ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب تو وہ ہوگا جسے یہ ابدی دنیا نہ ملی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتی ہوں، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ تو مجھے جنت سے قریب کر اور ہر اس بات اور کام کے قریب کر جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھرا گئی، اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہیں، یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی۔ سالے کو اچھی طرح اندازہ تھا، اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو ہم اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلے تھے، تم بیچ میں ہی بیٹھ گئے، اب وہ تمہیں خود یاد کر رہے ہیں۔ کیا ابو ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ سالے وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھے ہیں، بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھے ہیں، مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر بھیج دیا گیا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود طلب کر رہے ہیں۔ خیریت؟ اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ نائمہ نے پوچھا تو صالح نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح کی قوم کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، مگر ان کی قوم نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ نوح نے ان تک کوئی خدا کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایسا کہہ کیسے سکتے ہیں کہ ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان
تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے پوچھا۔ لیلی نے اس بات میں مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی، تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا۔ یہ لوگ دراصل حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا، مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جس میں حضرت نوح کے بعد براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ لوگ توحید و آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو حیثیت میں نہ جانتے ہوں، اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو، اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے منکر ہو گئے۔ میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کو واضح کیا، دیکھو بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ انہی میں سے بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد ہیں، وہ ہیں جس میں نبوت اور رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا، مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، چنانچہ یہی باقی وہ لوگ ہیں جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے ہیں۔ انہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے۔ صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ نے ٹھیک کہا، حقیقت یہ ہے کہ نوح کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی۔ آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا، مگر آخری نبی کی بعثت کے بعد قیامت تک اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے۔ آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے سارے لوگ قوم نوح کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر وہ ایمان لائے تھے۔ میں نے جواب دیا اور خلاصہ بحث کے طور پر کہا، اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا، اور اس قوم کے آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا جو نوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید و آخرت کے امین تھے۔ چلو بھائی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وہی نور، وہی جاہ و جلال، وہی جمال، مجھے یہ محسوس ہوتا تھا میں صدیوں سے نبی پاک کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی حضور کی مجلس میں پچھلی نشست پر بیٹھا تھا اور ٹکٹکی باندھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قریب بیٹھے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ صالح نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی
کہ حضرت انس نے میری ہی آمد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ درود بھیجیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا۔ آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح کو بھی ملا تھا، اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے آپ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کر دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے برابر بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جائیے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے رفیق ابوبکر ہیں، ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ابوبکر کی قیادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ دعا پڑھنے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جو دین کی گواہی دینے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی شہداء میں شامل کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا، میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابوبکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا، صالح میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھے یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے تمہیں تنہا جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں راستے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے درمیان امت محمدیہ کی نمائندگی کروں۔ مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاؤں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے۔ اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہو گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پلٹا تو پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے تھے۔ میں کچھ شرمندہ ہو گیا، میری حالت ایسے ہو گئی جیسے میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے پہلے سوچا بہانہ بنا دوں، مگر خیال آیا یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو میدان حشر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ساری باتیں کھول دیں گے، لہٰذا میں نے صحیح بات بتانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جائیں۔ ابوبکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما اور آگے کی طرف چل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمتوں میں ڈالے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر دنیا میں اتنا کرم کرے کہ ہم دین پہ بہترین طریقے سے چلیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں صبر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، اتنا صبر بھر دے کہ ہمیں کوئی کام مشکل نہ لگے، ہمارے قدموں کو جما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔